اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بلائی ہو، عزت و راحت ہو، صحت و تندرستی ہو، خیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو، اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ماہ شعبان جاری اور ساری ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان کی 15ویں رات، جسے شب برات کہا جاتا ہے، برات کا مطلب نجات کی رات ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندو کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، شب برات کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بلا یقین یہ رات مبارک رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رات کو کہ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش چاہتا ہو کہ میں اسے بخش دوں، اور تندرستی مانگنے والے کو تندرستی دوں، اور ہے کوئی محتاج کہ اسے آسودہ حالی چاہتا ہو اور اسے آسودہ کر دوں۔ چنانچہ صبح تک یہی ارشاد رہتا ہے۔ یہ رات بڑی ہی رحمتوں والی، بڑی ہی برکتوں والی اور بڑی ہی عظمتوں والی رات ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک رات میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، تو میں نے آپ کی تلاش میں گھر سے نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گمان تو یہی تھا کہ آپ کسی بی بی کے یہاں تشریف لے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شب برات میں پڑھے جانے والے 6 نوافل اور ایک تسبیح کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ایک وظیفہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہ ہوں، وہ ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رہیں، ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ رب العزت ان کو اتنا مال و دولت عطا فرمائے کہ ان کو اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ان کی جتنی پریشانیاں، جتنی مصیبتیں، جتنی تکلیفیں ہیں، وہ سب دور ہو جائیں۔ ان پر اللہ رب العزت کا خاص کرم ہو، اور اللہ رب العزت ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو وہ میرے بہن بھائی، آج شب برات کی رات نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اس عمل کو بتائے گئے طریقے پر کریں اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجات، اپنی ضرورتوں، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ تیرا سونا رب اس عمال کی برکت سے اور اپنی رحمت سے ان کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ تو میرے
پیارے بہن بھائیوں، یہ ایک ایسی رات کا عمل ہے جس رات میں آپ اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس بابرکت رات میں آپ اللہ رب العزت کے ناموں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں، نوافل ادا کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عمل، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو کر کے آپ اللہ رب العزت سے مانگیں۔ اتنا آپ اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں اتنا آپ اللہ رب العزت سے مانگیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ مغفرت کی گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں میں آپ اللہ رب العزت سے اپنی بخشش طلب کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اپنی حاجات، اپنی ضرورتوں کو اللہ رب العزت سے پورا کروائیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اپنے آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام سامعین سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے جو پہلا عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 6 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ آپ نے ان 6 رکعت نماز نفل کو 2 کر کے ادا کرنا ہے۔ آپ نے ان نوافل کی نیت عام نوافل کی طرح کرنی ہے اور ان نوافل کو آپ نے عام نوافل کی طرح ہی ادا کرنا ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے سورت یاسین کی 1 بار تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ سورت یاسین کی تلاوت نہیں کرنا چاہتے تو اس کی جگہ آپ سورت اخلاص کی 21 مرتبہ تلاوت کر لیں۔ 21 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ یہ جو پہلے 2 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنے ہیں، ادا کرتے وقت آپ نے نیت یہ رکھنی ہے، درازی عمر بالخیر کی آپ نے نیت رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت میری زندگی کو دراز کرے۔ جو دوسرے 2 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنے ہیں ان کی نیت میں آپ نے بلاؤں کو دفع ہونے کی نیت سے ان 2 نوافل کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ جب آپ ان 2 نوافل کو بھی ادا کر لیں تو اس کے بعد یا تو آپ نے 1 مرتبہ سورت یاسین کو پڑھنا ہے یا پھر 21 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 4 رکعت نماز نفل مکمل کر لیں، سورت یاسین اور سورت اخلاص کو پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، اور ان 2 رکعت نماز نفل کی نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے سوا کسی اور کا مجھے محتاج نہ کرے، مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے آپ نے ان 2 نفل کو ادا کرنا ہے۔ ان 2 رکعت نفل کو بھی ادا کرنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے 1 مرتبہ سورت یاسین یا پھر 21 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک اور چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے۔ ان وظائف اور نوافل کو آپ نے اکٹھا ایک ساتھ ہی کرنا ہے۔ یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے، اس کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ آپ جہاں کہیں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، انڈیا سے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے ہیں، افغانستان سے ہیں، امریکہ سے ہیں، جہاں کہیں بھی آپ مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے 15 شعبان کی رات، شب برات کی رات، مغرب کی اذان کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجات، اپنی ضرورتوں، اپنی مشکلات کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ جب آپ اس بابرکت رات میں اس عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو میرا سونا رب آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ جیسے ہی آپ اس عمل کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے اور آپ نے اللہ رب العزت کے ان 2 اسم مبارک کو پڑھنا شروع کر دینا، یا غنی
یا مغنی، یا غنی، یا مغنی، ان کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور ان دو اسم مبارک کو آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح کے دانوں کے برابر آپ نے ان کا ورد کرنا ہے۔ یا غنی یا مغنی یہ ایک ہو گیا، یا غنی یا مغنی یہ 2 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ان دو اسم مبارک کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یہ جو وظیفہ ہے اس وظیفے کے شروع میں اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو پھر آپ کوئی اور دوسرا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ 6 رکعت نماز نفل اور اس وظیفے کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے۔ یہ بخشش والی رات ہے، یہ مغفرت والی رات ہے۔ آپ نے اپنے گناہوں کو اللہ رب العزت سے بخشوانا ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے اور پکی سچی آپ نے توبہ کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے۔ جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، حاجتیں ہیں، تمنائیں ہیں، ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، مفلس ہیں تو آپ اپنی غریبی، تنگ دستی اور مفلسی کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں تو آپ قرض کے لیے دعا کریں۔ یا پھر اگر آپ اپنی مرضی سے کسی جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی مراد ہے، آپ کی کوئی تمنا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں۔ مختصر یہ کہ آپ کی جو بھی حاجت، جو بھی پریشانی، جو بھی مشکل، جو بھی تمنا ہے اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام سامعین کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شب برات کی رات میں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش عطا فرمائے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔